احادیث کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے تناظر میں اگر ہم شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جاننا چاہیں تو ہم مفتی احمد منیر نورانی صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کچھ روشنی ڈالیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات کے خوش قسمت ترین گروہ میں سے ایک بے ہیں شک بے شک کہ جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی علیہ وآلہ صحبتیں آپ کا دیدار حاصل تھا۔ کسی نے کہا کہ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، نبی پاک کو دیکھ کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کو دیکھ کے وہ وضو سیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ اسلام سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے ان کی عظمت اور شان ایسی بلند چیز ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ساری کائنات حضور کی تعریف کر رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی اور من رآنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا ہے یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے ان کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں صحابہ تو چھوئے صحابہ تابعین کا بھی یہ مرتبہ جی ہے، تابعین کا، یعنی دیکھیں نا جس نے صحابی کو دیکھا اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، میرے آقا نے فرمایا، تو پھر اس صحابی کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ امت جتنی ہے ساری امت مل کے، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، غوث، کتب، ابدال، سارے مل جائیں حضور کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور شہادت ہو گئی یا وصال ہو گیا، اس کے مرتبے کو بھی امت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے حضور کے صحابہ کا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اہمیت ہر مقام پر واضح فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی علامت اپنے صحابہ کو قرار دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی علامت اپنے صحابہ کو قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے جہاں فتنوں کا ذکر کیا تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ان فتنوں میں حق پہ کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کی بات کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں نجات پانے والا جنتی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہے چلے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ہدایت کی علامت قرار دیا ہے کہ جس طرح میرے صحابہ ہوں گے وہی ہدایت ہے۔ اور دیکھیں صحابی کا مقام اور مرتبہ کہ عام مومن کی جو عبادت ہے، عام مومن کی نمازیں، صدقات، دوسری چیزیں اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی جس مرتبے کو صحابی کی نیکی پہنچ رہی ہے۔ جس طرح حضرت نے حدیث شروع میں سنائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ نہ کہنا، میرے صحابی کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو نہ کرنا، کیونکہ میرا صحابی تو وہ ہے، ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کا تھوڑا سا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کی نمازیں کیا مقام رکھتی ہیں، ان کی نیکیاں کیا مقام رکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کائنات کا خوش نصیب ترین گروہ ہے کہ انہوں نے اس چہرہ کو دیکھا جو چہرہ والضحیٰ ہے، اس چہرے کو دیکھا جو اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔